قرآن مجید کی جو موجودہ صورت ہے یعنی صورتوں کی ترتیب، کیا یہ اسی طرح لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا؟ شاباش، کیا سوال پوچھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب خود بنائی یا وحی الہی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جناب والا کس فتنے میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں امت کو؟ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اہل السنہ کا کہ قرآن اپنی موجودہ ترتیب میں یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح لوح محفوظ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس کی ترتیب جو دنیا میں دی ہے یہی ترتیب خدا کے ہاں۔ جتنی روایات اس موقف کے خلاف ہیں یا تو وہ راویوں کا جھوٹ ہے یا ان میں کوئی نہ کوئی رافضی شیعہ راوی ہے۔ ہم قطعاً یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب کوئی اور ہے اللہ کے ہاں، اور یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے زمانے میں سر اٹھا رہا ہے، اور اس کو نام انہوں نے دیا ہے ترتیب نزولی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے قرآن نازل ہوا تھا، آؤ ہم قرآن کو نئے سرے سے اسی طرح مرتب کریں۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اگر صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر یہ بات صحیح ہے جو مجھے غامدی صاحب کے بہت سے دوستوں نے بتائی ہے کہ ہم لوگ اس ترتیب پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہایت شدید گمراہی ہے، قرآن کو مشکوک بنانا ہے۔ اسی لیے توسی اور 4 بڑے بڑے شیعہ علماء وہ سب اس بات کے قائل تھے کہ ترتیب نزولی میں ہونا چاہیے، یہ تو ترتیب ابوبکر اور عمر کی دی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ کہاں سے ترتیب نزولی؟ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں لکھیں، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر کی کچھ آیتیں لکھیں، وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ لکھ دیں۔ قرآن بچوں کا کھیل بنانا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی ترتیب نزولی ہے، ہم قطعاً نہیں اس چیز کو مانتے۔ یار اگر اللہ نے قرآن کو ترتیب سے نہیں نازل کیا اور یہ ترتیب جو ہے یہ نہیں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا۔ اگر ترتیب نزولی اصل ہے اور وہ ترتیب نہیں ہے جو یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہاں سے ترتیب دلوائی؟ اور اس سے بھی بڑی گمراہی کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو وہ قرآن لے کے آئیں گے ترتیب نزولی کے متعلق۔ یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ جامع الازہر کے بعض علماء اس میں شریک ہو گئے۔ خدا انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھ کے، قطعاً یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ قرآن مجید کی جو موجودہ صورت ہے اللہ نے اسی طرح اس ترتیب کو رکھا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ یہ آیات آپ فلاں جگہ پر رکھ دیں۔ جب وحی ختم ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اس جگہ پر رکھوا دیتے تھے۔ مثلاً واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ آخری آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں فلاں جگہ یہ آیت رکھو۔ یہ سب انہی کی ترتیب دی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو خدا کے حکم کے مطابق رکھواتے تھے، اور یہی وہ ترتیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ سورہ انفال کے متعلق یہ تھا کہ کیا یہ سورہ توبہ، یقیناً سورہ انفال کو سورہ توبہ کے بعد رکھنا ہی تھا، لیکن کیا یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا سورہ انفال مستقل ایک صورت ہے؟ اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا۔ تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ فرمایا کہ اس پہ بسم اللہ نہ لکھو اور اسے سورہ توبہ کے بعد رکھ دو۔ اگر یہ اسی کا حصہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ اس کا حصہ نہیں ہے، مستقل صورت ہے، تو بسم اللہ کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس رکھ دو۔ یہ بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے کہ ترتیب نزولی دی جائے۔
اس ترتیب کو ادھر ادھر کرنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض، محبت تھی اس سے بلال رضی اللہ عنہ سے، اس لیے ان کی خیر رہی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور کمال ان کا یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے نا جب، تو ایک آیت پہ رک کے اس جیسی دوسری آیات پھر قرآن سے تلاوت کرنے لگتے تھے۔ مثلا انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مثلا، اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو مالک اس طرح کی آیات وہ ساتھ ملاتے تھے۔ اب ایک آیت وہ پڑھ رہے ہیں، تیسرے پارے کی اگلی آیت پڑھ رہے ہیں، چھٹے پارے کی وہی مضمون تھا، اچھا اللہ نے یہ بھی کہا، اللہ نے یہ بھی، ان کا ذوق تھا جسے شاعرانہ، یا جیسے آپ بغیر تشبیہ کے قوالی میں دیکھتے ہیں نا، شاعر شعر پڑھتا ہے قوال اور پھر اس جیسے دوسرے اشعار لے آتا ہے، پھر وہ اصل غزل پہ یا قوالی پہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اصل میں یہ شعر آتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایسے پڑھ رہے تھے۔ فتح القدیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، اور اپنا بلال ایسے نہیں پڑھتے، جو آیت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کی آیات مسلسل تلاوت ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، حالانکہ بالکل سب صحیح ہے، اس کو نہیں گوارا فرمایا تو اور کسی کی کیا ترتیب نزولی ہے بھائی؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کون سی ترتیب دی ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ ہم اتنا مانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن اس موجودہ جیسے یہ صورت ہے اس طرح لکھا ہوا مرتب نہیں تھا، سرکاری سطح پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مرتب کروا دی بس۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذاتی حیثیت میں لکھا ہوا تھا، ایک صورت آگے تھی ایک صورت پیچھے تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآن تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں سورہ اعلیٰ وغیرہ جو تھی یہ پہلے تھیں بعد میں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا اس نے زید بن ثابت نے کہ عبداللہ اپنا قرآن ٹھیک کریں، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے آ کے نصیحت کرتا ہے جو اتنا چھوٹا بچہ ہمارے سامنے کھیلتا رہا ہے کہ اس کی ماں اس کی چٹیاں بنا دیتی تھی اور ہم اس کی چٹیاں کھینچتے تھے، آج آ کے یہ مجھے بتائے گا کہ قرآن کو کس ترتیب سے رکھ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، کسی نے نہیں مانا، جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے وہی ترتیب امت میں۔ اس میں شکوک شبہات ایسی روایات کا لانا بنیادی طور پہ یہ شیعت کے اس موقف کی تائید ہے کہ قرآن پاک بدلا ہے، قرآن پاک تبدیل ہوا ہے، لہٰذا اسے اس کی نزولی حیثیت میں پھر سے لکھا جائے، پھر سے ترتیب دو اور سارے قرآن کو اڑا دو، تو دین کیا رہ گیا؟ ولیعاذ باللہ۔